پہلی حدیث مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8 نمبر اور مسلم میں 93 اور 113 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ وہ حدیث جبریل بھی ہے جو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور سوالات کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے یہ کلمہ بھی پتہ چل گیا. یہ اکثر جو اہل بدعت ہیں اہل سنت پہ اعتراض کرتے ہیں جی کلمہ کدھر لکھا ہوا؟ جی کلمہ حدیث میں کہیں لکھا ہی نہیں ہوا. تو بخاری اور مسلم میں نے دونوں کا حوالہ دے دیا اور مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کتاب الایمان چیپٹر میں. پہلا تو مقدمہ ہے نا, اس کے بعد جب صحیح مسلم شروع ہوتی ہے تو پہلی حدیث 93 نمبر یہی ہے کہ اس بات کی گواہی دینا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ انا تاکید کے لیے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں انا بیچ میں آ گیا نا لہٰذا یہ اب کلمہ نہیں ہے. خدا کے لیے کیا مینٹل کوئی آدمی ہوگا تو وہ اس قسم کی بات کرے گا. میں بھی آپ کو اگر کوئی مسلمان آئے گا تو وہ پوچھے گا جی مسلمان میں کیسے ہوں, تو میں کہوں گا بھائی 2 باتوں کی گواہی دینی ہے, لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور محمد رسول اللہ کہنا ہے. اب اور بولنے سے وہ کلمہ تو نہیں چینج ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہاں موجود ہے. انا چونکہ تاکید کے لیے آیا تو عربی لنگوسٹک کا قاعدہ ہے کہ انا جو ہے وہ 2 پیش کو 2 زبر بنا دیتا ہے, اس لیے وہ انا محمد رسول اللہ ہو گیا, ورنہ ہے محمد رسول اللہ. وہ انا کی وجہ سے عربی لنگوسٹک ہے, اصل لفظ ہے محمد. اور اسی طریقے سے اگر الا آ جائے حروف جار میں سے تو وہ آگے زیر دیتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, حالانکہ لفظ ہوتا ہے محمد. وہ 2 پیش 2 زیر بن جاتے ہیں الا کی وجہ سے. تو انا کی وجہ سے 2 زبر بن جاتے ہیں, الا کی وجہ سے 2 زیر بن جاتے ہیں. عربی لنگوسٹک ہے, ورنہ کلمہ اس حدیث کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. لہذا یہ جو انہوں نے چوہا چھوڑا ہوا تھا جی کلمہ ثابت کوئی نہیں, کلمہ ثابت کوئی نہیں, اور وہ مطلب یہ مسلمان یہ بات کر رہا تھا جی کلمہ ثابت, ان سے کیوں پڑھ دے ہو نہیں ثابت ہے, دیکھیں مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ بھی ثابت ہے اور بخاری اور مسلم میں دوسرے کلمات بھی ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دونوں کلمات درست ہیں. تو فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا. اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. یہ مشہور حدیث ہے جس میں 5 فرائض الحمدللہ ذکر ہوئے. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 1397, مسلم میں 107. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص, ایک پینڈو عربی شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مزید باتیں ارشاد فرمائی, ٹوٹل 4 باتیں ارشاد فرمائی جو یہ پہلی میں نے بیان کر دی. دوسری فرمایا فرض نماز کو قائم کرو. اس میں الفاظ ہیں فرض نماز کو, خالی نماز نہیں, فرض نماز کو قائم کرو. نمبر 3 فرض زکوٰۃ کو ادا کرو, وہ منیمم ٹیکم لیول. اور نمبر 4 رمضان کے روزے رکھو. اس میں حج کا ذکر نہیں کیونکہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا, حج کی فرضیت بعد میں آئی, وہ باقی حدیث میں مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو اس دیہاتی شخص سیدھا سادہ پینڈو آدمی تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنا بتایا نا اس سے زیادہ میں نے کوئی نہیں کرنا, جتنا آپ نے بتا دیا, نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم. اور یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو. اچھا, اس حدیث کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویلڈ ہوا ہے جو علماء کہنے سے ڈرتے ہیں, لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے سوا کسی سے. میں حق بات آپ کو بتاؤں گا چاہے کسی کو بری لگے, کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم ڈیٹم لیول صرف فرض نماز کو قرار دیا ہے, سنتیں اور نوافل اس میں شامل نہیں ہیں. اور فرض زکوٰۃ اگر کچھ زیادہ دیتا ہے تو دے. لہذا اس حدیث کے تحت الحمدللہ بالکل یہ واضح ہو گیا, ٹروتھ ریویلڈ ہو گیا کہ نماز جو آپ پہ فرض ہے وہ صرف 17 رکھتے ہیں, جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے. 2 فجر کی رکھتے ہیں, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, یہ 17 رکھتے ہیں, دن رات میں بنتی ہیں. بس یہی منیمم نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے ایک مومن سے. اور آپ نے حدیث سنی, اس نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا, تو پھر بھی حضور نے کہا جنت میں چلے جاؤ گے, جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور منیمم فرض زکوٰۃ وہی 2.5%, اگر وہ کرنسی پہ ہو یا سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر. باقی اونٹ, گائے اور بکریوں کے لیے علیحدہ سے نصاب ہے, انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل سے, بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے وہ. 17 علمی پوائنٹس میں نے اسی 17 کی نسبت سے وہ تیار کیے ہیں, چونکہ دن رات میں 17 رکھتے ہیں فرض, تو وہ 17 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض لوگ بیچارے بڑے مصروف ہوتے ہیں, ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور مولوی اس کو عشاء کی وہ 17 رکھتے بتا رہا ہوتا ہے اور وہ زور کی 12 رکھتے بتا رہا ہوتا ہے, تو وہ سن کے ہی بھاگ جاتا ہے. تو مجھ سے کو اگر اس قسم کے مصروف لوگ جب کوئی بات پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی 17 رکھتے ہیں منیمم ڈیٹم لیول, جنت میں جانے کے لیے وہ کافی ہے. 2 فجر, 4 ظہر,
4 عصر 3 مغرب اور 4 عشاء. لیکن ایک حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, اور مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1330 اور 1331 نمبر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے, اور جس کی فرض نماز میں اگر کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے اگر کوئی نفل نمازیں موجود ہیں تو ان کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی پوری کر دو. تو نفل پڑھے ہوں گے, سنت موقدہ پڑھی ہوں گی تو کمی پوری ہوگی نا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کے بعد اگلا پھر سوال زکوٰۃ کے بارے میں ہوگا. اندازہ کریں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. تو اس میں تطبیق اور آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا, اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور زکوٰۃ کا فیصلہ ہوگا. تو اس حدیث کے تحت پتہ چلا کہ نفلی نماز بھی پڑھنی چاہیے, تاکہ اگر ہمارے فرائض میں کہیں کمی ہے تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑے پرفیکٹ فرض پڑھتا ہوں. جتنی بھی ہم کوشش کریں تو کمزوری تو رہ جاتی ہے, بعض کا جماعت رہ جاتی ہے, بعض کا نماز میں دھیان بڑھ جاتا ہے, تو اس کی کمپنسیشن ہوگی نفلی نمازوں سے. اور وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. پھر امہات المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ 12 رکعتیں ہیں 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں. تو یہ 12 رکعتیں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے فرائض کی کمپنسیشن بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک اور نماز سنت موقدہ ہے اور وہ وتر کی نماز ہے, اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. ایون وہ جو وتر کی نماز ہے اور سنت موقدہ فجر کی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی. فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر, وہ آپ 5 بھی پڑھ سکتے ہیں, 3 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1 بھی پڑھ سکتے ہیں, بلکہ 13 تک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں وتر کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1496, مسلم میں 121, اور اس میں بھی مکمل کلمہ موجود ہے. ایک اور حدیث میں نے پیش کر دی بخاری مسلم, اس میں بھی پورا کلمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو ان کو سب سے پہلے دعوت دینا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر 2, اگر وہ اس بات کی گواہی دے دیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں تم پر فرض کی ہیں. اور اگر وہ یہ نمازیں بھی شروع کر دیں پھر نمبر 3 انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ فرض کیا ہے جو مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. ظاہر صاحب استطاعت جو مالدار ہوگا وہی صدقہ دے گا, فرض صدقہ زکات. اور نمبر 4, اگر وہ یہ زکات کے اوپر بھی مان جائیں پھر جب تم ان سے زکات وصول کرنا, اور اس وقت پرٹیکولرلی یہ اونٹ اور بکریاں اور گائے اس قسم کی چیزیں وصول کی جاتی تھی, تو آپ نے فرمایا معاذ یاد رکھنا لوگوں کے اچھے مال ان سے نہ لینا. یہ نہ ہوگا مطلب اونٹ 10 ہے تو اس میں سے کوئی ایک لینا ہے تو سب سے اچھے والا اونٹ لے لینا, ایسا نہ کرنا. ٹھیک ہے, لوگوں کا اچھا مال نہ لینا تاکہ ان کی اسلام کے ساتھ وابستگی رہے. تم ان میں سے اچھا مال ان کا نہ لینا. اور 5ویں بات آپ نے ارشاد فرمائی مظلوم کی بد دعا سے بچنا, اور معاذ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. کسی کا ظلم نہ کرنا, گورنر تو میں تمہیں بنا کے بھیج رہا ہوں, رعایا کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اب دیکھ لیں آج کے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں. اس بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حدیث کے. دنیا میں عذاب نہ ہے تو آخرت میں تو بڑا پکا عذاب ہے, والعیاذ باللہ تعالی. 4تھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1399, مسلم میں 124, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ظاہر انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ چنا گیا, تو وہ اسلام سے ہی پھر گئے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جو میں نے مسئلہ نمبر جو 94 پچھلا گزرا سورۃ التوبہ کے حوالے سے مومنین صحابہ اور جو منافقین ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی ہے. اس میں یہی وہ لوگ ہیں جن کو حوض کوثر پہ حضور کہیں گے اصحابی اصحابی, یہ میرے صحابہ ہیں, یہ میرے صحابہ ہیں. تو آپ کو بتایا جائے گا, آپ کے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور بتایا جائے گا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی, ان پر پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بدل دیا. تو یہ وہ بیسیکلی لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے. دیکھیں جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی مرتد وہی ہوتا ہے جو پہلے قانوناً صحابی تھا, اسلام قبول کیا ہوا تھا. اسی لیے اہل سنت کے نزدیک صحابی کی تعریف وہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا, آپ کی صحبت کی, پھر مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا. اگر قائم نہیں رہا تو پہلے صحابی تھا بعد میں مرتد ہو گیا.
اس طریقے سے مسلمہ کذاب کے ساتھ لوگ مل گئے جھوٹے پیغمبر کے ساتھ. پھر سیدنا ابوبکر صدیق کو ان کے خلاف قتال کرنا پڑا, اور اس کی پیشن گوئی آپ نے پہلے ہی کر دی تھی. جامعہ ترمذی, ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا, اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا. تو صحابہ کرام کو یہ بات پتہ تھی کہ ہم نے مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا ہے ان مرتدین کے مقابلے پر. تو یہ بخاری و مسلم کے الفاظ تھے کہ جب عرب قبائل مرتد ہو گئے تو سیدنا ابو بکر نے ارادہ کیا کہ میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, اے امیر المومنین آپ کیسے ان کے خلاف قتال کریں گے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قتال سے روک دیا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دے, سوائے یہ کہ حق اسلام. حق اسلام سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ حق قتل کر دیتا ہے, تو اب قرآن کے حکم کے تحت قتل کے بدلے قتل ہوگا. حق اسلام کی وجہ سے وہ قتل ہو سکتا ہے, ورنہ کوئی کلمہ گو مسلمان قتل نہیں کیا جا سکتا. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم زکوٰۃ حق کے مال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی حدیث میں ہے نا کہ سوائے حق اسلام کے, حق اسلام آ گیا پھر قتال ہوگا. تو سیدنا ابوبکر نے کہا عمر یہ جو حق اسلام کی بات ہے تو زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اسلام ہی تو ہے, حق مال ہے. اللہ کی قسم اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیڑ کا ایک بکرا بھی بچہ بھی دیتے تھے, بکری کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ زکوٰۃ میں, اور اب مجھے نہیں دیں گے کیونکہ آن دا بہاف آف پروفٹ میں خلیفۃ الرسول ہوں, اسلامک سسٹم ہے, خلافت قائم ہو چکی ہے, یہ مینجمنٹ ہے, اس طرح تو نہیں سلسلہ الٹ اپ چل سکتا. اگر وہ بھیڑ کا بچہ بھی دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے دینے سے انکار کریں گے, میں ان کے خلاف قتال کروں گا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھ پہ یہ حقیقت کھل گئی کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے, اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا ہے. اس حوالے سے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی اسلامک نظام کو قائم کرنے کے لیے ان مرتدین کے خلاف قتال ضروری ہے. اب حضرت عمر کہتے تھے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ ہے, ایک زکوٰۃ کی تو انکار کیا. اور اسی حدیث میں الفاظ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا. یعنی جس اللہ نے نماز کو فرض کیا اسی نے زکوٰۃ کو بھی تو فرض کیا. اللہ. پانچویں حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1403 نمبر حدیث ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کے کانٹیکسٹ میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی, اب یہ ذرا سن لیں, تو قیامت کے دن اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا, اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے, اور اس گنجے سانپ کو اس شخص کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا, اور پھر وہ سانپ اسے جبڑوں سے پکڑ لے گا والعیاذ باللہ تعالی, اور کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے الفاظ ہیں, مسند امام احمد میں آگے بھی حدیث چلتی ہے کہ وہ پھر اس شخص کو نگل لے گا حتیٰ کہ اس کی انگلیاں تک بھی وہ نگل جائے گا والعیاذ باللہ تعالی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ثبوت میں قرآن کی آیت بھی تلاوت کی. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, صحیح بخاری کے 1403 سورہ آل عمران آیت نمبر 180, جو ہم پہلے پڑھ چکے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, ہرگز وہ لوگ مت گمان کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے, بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے, اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس مال کو ان کے گلے کا توق بنائے گا. اور اس حدیث میں بھی آیا کہ توق گلے کا بنایا جائے گا, اور وہ گنجے سانپ کی شکل میں, اژدہا کی شکل میں اس کے جبڑوں سے اسے پکڑے گا اور دھمکی لگا کے پھر اسے کھا جائے گا والعیاذ باللہ تعالی. بھائیو نماز پڑھنے والے لوگ ہمارے ملک کے اندر تو خیر تھوڑے ہیں, باقی ملکوں میں زیادہ بھی ہیں, 10 سے 15% نہیں ہے انڈیا پاکستان میں لوگ, 100 میں سے 10 سے 15, اور یہ بھی بڑا کھلا ڈلا اندازہ لگایا ہے. لیکن ان 10 سے 15% لوگوں میں سے جو نمازی ہیں شاید 10 سے 15% لوگ بھی نہ ہوں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں. اس کو لوگ کیجول لیتے ہیں, حالانکہ اسی اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے جس نے نماز کو فرض کیا. اب یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے, 100 روپے میں 2.5 روپے, بھائی 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا تو بڑا آسان ہے, اور 10,000 روپے میں 250 نکالنا بھی آسان ہے, اور 1,00,000 روپے میں 2,500 روپیہ بھی نکالنا آسان ہے. لیکن آگے فیکٹوریل پرابلم شروع ہو جاتا ہے. 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ نکالنا بڑا مشکل ہے, اور 1 ارب میں 2.5 کروڑ زکوٰۃ نکالنا اس سے بھی مشکل ہے. اور پاکستان میں سینکڑوں لوگ ہیں جو ارب پتی ہیں, تو 1 ارب میں 2.5 کروڑ زکوٰۃ نکلتی ہے. 100 روپے میں تو 2.5 روپے بڑے آسان لگتے ہیں نا, لیکن 1 ارب میں 2.5 کروڑ نکالنا بڑا دل گردے ابھی ہیں الحمدللہ جو نکالتے بھی ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہیں. تو اگر یہ سب لوگ زکوٰۃ دیں تو یہ غربت کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیلنس ہی زکوٰۃ کی وجہ سے کیا ہے. اللہ. لیکن اس میں ایک خوشخبری بھی ہے. اب یہ 14 اگست کا موقع ہے, آج 16 اگست ہے 2014, کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سروے کے مطابق ایگریڈ اپان رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی میں جو ملک دیتا ہے وہ پاکستان ہے. الحمدللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چیریٹی میں, چاہے وہ صدقہ اور خیرات کی شکل میں ہو, چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو,
پوری دنیا میں پاکستان پہلے نمبر پہ. اور میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک کہاں ہوگا جہاں لیبر اتنی سستی ہے کہ آپ کو 500 روپے سے لے کر 1000 روپے تک, یعنی صرف $10 پر منتھ کے ریٹ کے اوپر, $10 پر منتھ بنتا ہے نا, 1000 روپیہ پاکستانی پر منتھ پہ کام کرنے والی عورت مل جاتی ہے گھر میں جو آپ کی صفائی کر دے گی. $10 پر منتھ. تو باہر ملکوں میں $10 پر گھنٹہ چارج ہوتا ہے, اور اس طرح کے کاموں میں تو بہت مہنگا. $10 پر منتھ پہ اتنی غریب چیپ لیبر اویلیبل ہے جس ملک میں. تو اب مجھے بتائیں, جو عورتیں بیچاری گھروں میں کام کرتی ہیں 1000 روپیہ 2000 روپیہ لے کے, ایک دن میں 3 یا 4 گھروں میں کام کر لیں گی, ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ وہ اسی چیریٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جن گھروں میں وہ کام کرتی ہیں, جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے, مشکل آتی ہے, جب وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ اپنے ان کام کرنے والوں کو دیتے ہیں, ان کے بچوں کی فیسیں جمع کرواتے ہیں, اور الحمدللہ اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے. یہ چیریٹی کی ہی برکت ہے, صدقہ اور خیرات کی برکت ہے, اور یہ مسلمان کا الحمدللہ وہ کنوکشن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یقین ہے اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں جو الحمدللہ اس حوالے سے چل رہے ہیں. تو اتنی مایوس کن باتوں میں یہ ایک خوشخبری کی خبر بھی ہے پاکستانیوں کے لیے الحمدللہ. تھرڈ لاسٹ حدیث, چھٹی حدیث صحیح مسلم کی ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں ڈیٹیل ہے 2290 نمبر حدیث, بخاری میں 1402 اور 1460 نمبر. اور یہ جو ہم نے آیت مبارکہ آلریڈی سورۃ توبہ کی پڑھی کہ جو سونا اور چاندی ہے یہ گرم کر کے پیٹھوں کو اور پیشانیوں کو داغ جائے گا, اسی کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے. نمبر میں دے چکا بخاری اور مسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص سونا اور چاندی کا مالک ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے. اب اس میں یہ بھی آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا پھر اس کے لیے یہ وعید ہے. جو سونا اور چاندی کا مالک ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر اس کا مال آگ کی تختیوں کی شکل میں بنایا جائے گا اور اسے جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا, اور اس کے ذریعے اس کی پیشانی, اس کے پہلوؤں اور اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. اور جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی, استغفر اللہ, یہ جناب بات کرنا بڑا آسان ہے بھائی. ہم میں سے کوئی شخص موم بتی کے کینڈل کے فلیم کے اوپر 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتا, میں تو نہیں رکھ سکتا. اور دوزخ کی آگ پہ وہ سونا چاندی تپا کے اس کی پیٹھ, پیشانی اور پہلوؤں پہ لگایا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ انہیں دوزخ کی آگ پہ گرم کرے گا, اور یہ سلسلہ 50,000 سال تک جاری رہے گا, جب تک کہ قیامت کے دن کی لینتھ ہے وہ 50,000 سال کا, اس میں ذکر بھی آ گیا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا. یہ فیصلہ ہونے سے پہلے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ فتنہ مال کتنی بڑی چیز ہے, اور آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کیا دیندار اور کیا بے دین اس کی وجہ سے دنیا پرستی کے اندر اور اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, دنیا پرستی میں مبتلا ہوگا. استغفر اللہ و اتوب الیہ. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹوں کا کیا حال ہوگا جو لوگ اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دیتے. آپ نے فرمایا جو اونٹوں کا مالک ہوگا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی تو اسے قیامت والے دن چٹیل میدان میں اوندا منہ کر کے لٹا دیا جائے گا, اور اس کے وہ سارے اونٹ حاضر کیے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان اونٹوں کو پہلے سے زیادہ موٹا اور تازہ کر دے گا, حتیٰ کہ وہ ایک اونٹ کا بچہ بھی جو دنیا میں اس کے پاس تھا اس کو بھی گم نہیں پائے گا. سارے اونٹ حاضر کیے جائیں گے. یہ میں صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں بھائی, یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھ رہا. 2290 نمبر حدیث. استغفر اللہ. پھر وہ اونٹ لائن بنا کر اسے اوندا منہ لٹا کر اس کو زمین کے اوپر لٹایا جائے گا, پھر اس کو وہ کچلیں گے سارے اونٹ لائن بنا کر. جب وہ آخری اونٹ گزرے گا پھر وہ پہلا آ جائے گا, اور یہ سلسلہ 50,000 سال تک جاری رہے گا حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. والعیاذ باللہ تعالی. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ گائے کے بارے میں کیا حکم ہے. پھر آپ نے گائے کے لیے بھی اسی طرح کی باتیں ارشاد فرمائی. پھر بکریوں کا پوچھا گیا, کہا بکریاں بھی اسی طریقے سے اس کو رون دیں گی. والعیاذ باللہ تعالی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے. صحیح بخاری 1402. فرمایا قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ تم مجھے کہہ رہے ہو یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. یہ الفاظ ہیں, اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہ ہو کہ تم قیامت والے دن مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہو. لا املک لک شیئا قد بلغت, میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا قیامت والے دن, بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے, اب تم خود بھگتو گے. میں نے تمہیں دنیا میں ہی بتا دیا تھا زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہ معاملہ ہوگا. یہ نہ کہنا کہ تم مجھے مدد کے لیے پکار لو گے. استغفر اللہ. اور صحیح مسلم کے پھر آگے الفاظ ہیں 2290 نمبر حدیث کی, بڑی لمبی حدیث ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوئی تو قیامت والے دن سامنے پا لے گا, اور اگر ذرے کے برابر کوئی گناہ کیا ہوا تو قیامت والے دن وہ دیکھ لے گا, کسی چیز کو گم نہیں پائے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم اجرنی من النار, اللهم اجرنی من النار, اللهم اجرنی من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. آخری دو حدیثیں انتہائی کرٹیکل ہیں, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے. تو کیا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں بغیر مال خرچ کیے؟ تو الحمدللہ دین غریبوں کو کہیں نہیں بھولتا. یہی مال خرچ کرنے کے جو اتنے فضائل آئے یہ بغیر مال خرچ کیے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ آخری دو حدیثیں میں نے رکھی تھی. آج کا لیکچر انشاءاللہ اسی پہ مکمل ہوگا. 7ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے.
بخاری میں 2999 اور مسلم میں 2335. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. ہر جوڑ کا صدقہ کیسے دیا جائے؟ دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ 360 جوڑ ہیں, ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے. 5 باتیں اس بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمائی. 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے, یہ نمبر 1. نمبر 2, آدمی کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرنا اور اسے سواری پر بٹھانا اور اس کا سامان رکھوانا بھی صدقہ ہے. دیکھ لیں, مطلب کوئی بندہ ہے, اکثر ہوتا ہے الحمدللہ, میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے, کوئی میں راستے میں دیکھوں کسی کے کوئی سیب گر گئے یا سبزی گر گئی ہے تو موٹر سائیکل روک کے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ رکھوا دیا جائے, تو یہ بھی صدقہ ہے مفت کا. نمبر 3, اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. دیکھ لیں, کوئی بھی اچھی بات ہے وہ صدقہ ہے. کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دینا, یہ بھی صدقہ. نمبر 4, نماز کی طرف قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے, مفت میں, کوئی پیسے نہیں لگیں گے. نمبر 5, راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ. اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا, اس نے ایک درخت گرا ہوا دیکھا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی گزرنے کی وجہ سے, مسئلہ آ رہا تھا, اس نے وہ درخت ہٹا دیا, اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی درخت اگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اور وہاں سے آ کے پرندے کھاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے میں سے کھا پی لیتے ہیں فی سبیل اللہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی صدقہ لکھ دیتا ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے زمانوں میں ایک بدکار عورت تھی, وہ راستے سے گزر رہی تھی, اس نے ایک کتے کو پیاسے حالت میں دیکھا, اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا جو چمڑے کا موزہ ہے اس سے باندھ کر کنویں میں لٹکا کے اس چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو اس کی وجہ سے ہی بخش دیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ ایک عورت جو بڑی نیکوکار تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا یہاں تک کہ بلی مر گئی, اللہ تعالیٰ نے اس بلی کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں داخل کر دیا, والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو بھائیو یہ معاملات بڑے مشکل ہیں, اتنے آسان معاملات نہیں ہیں. آخری حدیث 8ویں حدیث, موسٹ امپریسو حدیث آئی ہیو ایور ریڈ, اس سے زیادہ کوئی میں نے امپریسو حدیث آج تک نہیں پڑھی, اور یہ صحیح مسلم میں ہے 2329. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقہ ہے. دیکھتے جائیں. نمبر 1, ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. نمبر 2, ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. ہم الحمدللہ تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا, نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں موجود ہے, اہل سنت کے ہاں بھی ہے, اہل تشیع کے ہاں بھی. اور صلاۃ و تسبیح والا جو میرا لیکچر ہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کے میں نے کتنے فضائل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے بتائے ہیں, مسئلہ نمبر 91 کے نام سے. نمبر 3, ہر تحمید صدقہ ہے الحمدللہ کہنا. نمبر 4, ہر تحلیل صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا, اس کو تحلیل کہتے ہیں. نمبر 5, ہر نیکی کی بات کا حکم دینا صدقہ ہے, امر بالمعروف. نمبر 6, ہر برائی سے منع کرنا صدقہ ہے, یعنی نہیں انل منکر. نمبر 7, اب حیران ہو جائیں گے, تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے, بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے. اب صحابہ اس پہ تو آگے پریشان ہو گئے جس طرح ہم بھی ہو گئے, تو صحابہ نے اس بات کو حضور سے دوبارہ پوچھا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا. تو فرمایا اگر وہاں گناہ ملے گا تو یہاں ثواب بھی ملے گا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ, یہ ہے فلسفہ اسلام کا. یعنی اسلام جو ہے وہ ترک دنیا اور رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں. اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ صدقہ ہے, حتیٰ کہ خالصتاً ہیومن انسٹنکٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اینیمل انسٹنکٹ جو ہے حیوانی ضرورت ہے یہ شہوت, اس کو پورا کرنا بھی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ لکھتا ہے, ثواب لکھتا ہے الحمدللہ. اور یہاں پر میں ایک زبردست بات جاوید احمد غامدی صاحب نے کی تھی, وہ میں کوٹ کروں گا. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں چونکہ ان کی بات ہے, کسی کی بات کوٹ کرنی بغیر ریفرنس کے وہ غلط بات ہے. ہمیں ان سے کئی معاملات میں اختلاف بھی ہے لیکن بعض اوقات وہ زبردست قسم کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی ہے. تو غامدی صاحب نے ان گوشہ نشین کرنے والے جو یہ سو کالڈ قسم کے صوفی اور مسٹسزم پہ چلنے والے لوگوں کے لیے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی, جو کہتے ہیں تارک الدنیا بن جاؤ. ایون کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے پورا باب باندھا ہے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں جی میں نے ایک دفعہ شادی کرنے کی غلطی کی تھی, اب دوبارہ نہیں کروں گا. اور کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے باقاعدہ باب باندھا ہے نکاح کے نقصانات. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب وہ 3 صحابہ ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 75 اے اور بی بدعت والے میں بتایا, اس میں سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تینوں کو ڈانٹا اور تیسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو، اس میں یہ بھی الفاظ ہے میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے بیویاں کی ہوئی ہیں، میں راتیں اپنی بیویوں کے پاس بھی گزارتا ہوں اور اللہ کی یاد بھی کرتا ہوں. اور ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہی وہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے. نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو غامدی صاحب نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جسے کمرہ امتحان میں بٹھایا جائے پیپر دینے کے لیے اور وہ خالی پیپر دے کے کمرے امتحان سے اٹھ کے چلا جائے، تو کیا خیال ہے وہ پاس ہوگا فیل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد اور یہ بیوی بچے اور یہ دنیا آزمائش کے لیے اس کمرے امتحان میں بٹھایا کہ آپ کا ٹیسٹ یہیں پر تو ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے پیپر نہیں دینا، آپ جا کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے. بہت زبردست مثال دی اور یہ حکمت والی مثال ہے کہ آپ اگر کمرے امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پیپر دینے کے لیے آپ پیپر خالی دے کے تو آپ کمرے امتحان سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ میں نے تو ادھر بیٹھنے نہیں ہے، امتحان دے ہی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی میں باہر جا کے پیپر دوں گا، وہ پیپر تو قبول ہی نہیں ہونا. اسی طریقے سے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر انسان کے ساتھ یہ معاملات لگائے ہیں اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی جو ہے ترغیب دی ہے. اسلام مسٹسزم میں بلیو نہیں کرتا، رہبانیت کو نہیں مانتا، گوشہ نشینی کو نہیں مانتا. اسلام ایک پریکٹیکل اور بھرپور لائف گزارنے کا جو ہے وہ ایک سوشل لائف گزارنے کا انسانیت کو درس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے.